السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسکدر ٹی وی اور میں ہوں نجم الحسن سید. 13 تاریخ کو شنگس کے مقام پر ایک حادثہ پیش آیا. مسافر بری جو کوسٹر ہے اس کا ایک ٹرک کے ساتھ تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد جو سیاح اس کوسٹر میں موجود تھے وہ زخمی ہوئے. کچھ جو سیاح تھے ان کو طبی امداد شنگس میں ہی دی گئی، جبکہ کچھ جو سیاح جن کی حالات کچھ نازک تھے ان کو روندو ہاسپٹل بھیجا گیا، جس کے بعد انہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اسکردو ریفر کر دیا گیا اور ان کا جو علاج و معالجہ ہے وہ اسکردو ہاسپٹل میں کی گئی. اس وقت میرے ساتھ وہ سیاح موجود ہیں جو کہ اس حادثے میں موجود تھے، اس حادثے میں زخمی ہوئے تھے. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اس حادثے کے بعد ان کے ساتھ ان کو کہاں لے جایا گیا، ان کے ساتھ جو ان کا جو علاج و معالجہ ہے وہ کس حد تک کی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. اسلام آباد سے. آپ یہ بتائیے گا اس رات وہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ ایکچولی ہم ایک گروپ آیا ہوا تھا اسلام آباد سے. میں خود آپریٹ کر رہا تھا اس گروپ کو نیازی ٹورز کمپنی کے نام سے. تو ہماری واپسی تھی، جگلوٹ میں ہمارا اسٹے تھا ایکچولی. تو ہم اپر کچورا سے آلموسٹ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے نکلتے وقت. تو واپسی پہ ہم جگلوٹ کے لیے ہی جا رہے تھے. تو شنگوس کے مقام پہ ایک موڑ میں سامنے سے ٹرک آ گیا تھا ہمارے، جو کہ ہماری لائن میں آ رہا تھا اور بہت سپیڈ میں تھا. اور ہماری گاڑی جو ہے وہ اپنی لائن چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ کھائی تھی آبویسلی. تو اس نے یہ کوشش کی کہ میں لیفٹ جو سامنے والا ٹرک ہے اس کی لائن سے نکل جاؤں. تو اس نے سپیڈ میں اس کی لائن میں جب جانے کی کوشش کی تو وہ ٹرک اس کے سامنے سے آ گیا اپنی لائن میں. تو وہاں پہ وہ دونوں جو ہے نا وہ ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو حادثہ پیش آیا آپ کی جو کوسٹر تھی وہ سڑک کے کنارے جو کھڑی جو ٹرک تھی اس سے ٹکرا گئی. نہیں، یہ بالکل غلط بیانی ہے. جس نے بھی یہ چیز کی ہے بالکل غلط بیان دیا ہے. ٹرک جو ہے وہ کھڑا نہیں تھا، ٹرک موڑ میں ہماری لائن میں سامنے سے آ گیا تھا، سپیڈ میں تھا ٹرک. تو ہماری گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور نے ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس نے گاڑی کھائی میں جانے سے بچا لی، کہ اس نے گاڑی دوسری لائن میں موڑ کے پہاڑی کی طرف کر لی. تو جو سامنے والا ٹرک تھا اس نے بھی یہ چیز کرنے کی کوشش، وہ بھی ہماری لائن میں سامنے سے آ گیا دوسری سائڈ. تو اس کی وجہ سے یہ تصادم ہوا. اچھا، اس کے بعد اس کوسٹر میں کتنے مسافر سوار تھے جس میں سے کتنے زخمی ہوئے؟ کوسٹر میں آلموسٹ ہمارے ساتھ 18 مسافر سفر کر رہے تھے، جس میں سے 12 سے 13 لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے. 5 اور 6 مریض جو تھے جس میں سے وہ کریٹیکل پیشنٹس ہیں ابھی، جن کا ٹریٹمنٹ 3 سے 4 لوگوں کا ٹریٹمنٹ یہاں چل رہا ہے اور کچھ کو ہم نے بائی ایئر جو ہے وہ کراچی شفٹ کر دیا. اور اس کے علاوہ جو 7-8 پیشنٹس تھے جو کہ کریٹیکل نہیں تھے لیکن ان کا بھی کسی کا بازو فریکچر ہوا ہے، کسی کی ٹانگ فریکچر تھی، کسی کو ہیڈ انجری ہوئی ہے. تو ان کو ہم نے بائی روڈ جو ہے وہ لاہور اینڈ اسلام آباد شفٹ کر دیا. اچھا، جب وہاں پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وہاں کا جو لوکل جو انتظامیہ ہے یا جو ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں ان کی سروس کیسے رہی؟ میں ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ چیز کہ پہاڑی علاقے میں ہمیں اتنے امیجیٹ جو ہے نا وہ ریسکیو مل جائے گا، کیونکہ جس جگہ پہ حادثہ ہوا وہ کوئی اس طرح کا علاقہ نہیں تھا کہ آپ کو ایمبولینس اور یہ سروس اویلیبلٹی جو ہے نا وہ اتنے امیجیٹ بیسس پہ مل جائے گی. لیکن وہاں کی جو FW کی ٹیم تھی، سب سے پہلے انہوں نے آ کے ہمیں ریسکیو کیا. جو کریٹیکل تھے کیسز ان کو انہوں نے اپنے کیمپ میں شفٹ کیا. اینڈ دین کیمپ سے ہمیں جو ہے وہ دمو داس جو ہاسپٹل ہے وہاں شفٹ کیا گیا جو باقی فرسٹ ایڈ کے لیے. تو وہاں فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ہمیں جو ہے وہ پھر یہاں اسکردو DHQ میں شفٹ کیا گیا. اس کے بعد سے ہمارا 3-4 دنوں سے یہاں پہ علاج ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا جو کریٹیکل کیسز تھے جن کو ان کی فیملیز نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ اپنے گھروں میں شفٹ کرایا ہے. کچھ کراچی کے تھے، کچھ لاہور کے، اور کچھ اسلام آباد کے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر ایک خاتون موجود ہے جو کہ اس حادثے میں زخمی ہوئی تھی. ہم ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ یہ بتائیے گا آپ کا یہاں پر جو علاج و معالجہ جو چل رہا ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن؟ میں بہت مطمئن ہوں، کیونکہ مطلب ایک ایسا یہ ڈیولپڈ ایریا نہیں ہے، لائک اٹس ناٹ اسلام آباد، لاہور اور کراچی. یہ اٹس لائک اے رورل ایریا آپ کہہ سکتے، جیسے کہ بلوچستان ہے، ڈیولپ نہیں. بٹ اس کے باوجود ڈاکٹر نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہے اور میرا مطلب جو آپریشن کیا ہے اس کے بعد سے میں بہت ابھی پین سے ریلیکس ہوں. جو ایکسیڈنٹ کا تھا مجھے اس ٹائم پہ کوئی ہوش نہیں تھا. مجھے جب DHQ لے کر آئے تھے مجھے تب ہوش آیا اور تب مجھے پتہ چلا کہ میری ٹانگ میں بہت درد ہے. تو اس کے بعد سے ڈاکٹر مہدی نے میرا آپریشن کی ہے، سرجری کی ہے ہپ بونس کی. انہوں نے بہت اچھا کیا. اس کے بعد سے میں بہت ریلیکس ہوں. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کے جو ٹریٹمنٹ جو چل رہے ہیں اس میں آپ کو جو میڈیسنز وغیرہ ہے وہ کیا آپ کو یہاں پر فری میں مل رہا ہے یا پھر آپ پرچیز کر رہی ہیں؟
آئی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ میری جو ساری چیزیں کرتے ہیں وہ سر نیازی کرتے ہیں، نیازی ٹور.pk. انہوں نے سارا کچھ مطلب مینیج کیا، حالانکہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے باوجود ایک ایک چیز سر نیازی نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کی. وہ کہیں حالانکہ وہ خود بھی انجرڈ ہے، بٹ اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ رات کے 3 بجے ہو، چاہے وہ صبح ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ پینے کا ہو، چاہے وہ ایکس رے لے کے جانا، میڈیسن سارے. تو ان کو یہ ڈیٹیل پتہ ہوگی کہ میڈیسنز مجھے فری مل رہے ہیں یا نہیں. مجھے ڈاکٹر مہدی کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر مہدی نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا، انہوں نے مجھے اچھا وارڈ پہ کیا ہے، جو چیز مجھے ضرورت. اور جب مجھے پین بھی ہوتی، ایون ہمارے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو اپنے کانٹیکٹ نمبرز نہیں دیتے. یہاں پہ آج کل ہوتا ہے کانٹیکٹس چلتا ہے یا پھر پیسے چلتے ہیں، اس کے باوجود ڈاکٹر مہدی ایسے بالکل بھی نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا، اپنا نمبر دیا کہ کبھی بھی پین ہو، کچھ بھی ہو، آپ مجھے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے اور بتا سکتے ہیں. جیسے کل مجھے پین ہو رہا تھا، میں نے رات کو ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں راؤنڈ کے لیے. تو وہ میرے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہے. اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ مطلب سارے ٹورز والے بہت ٹورزم ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو اس جگہ پہ غور کرنا چاہیے. اور روڈز یہاں کے بہت خراب ہے، تو ان روڈز پر کام کرنے چاہیے. اور ہاسپٹل میں اویلیبلٹی، ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے، بٹ ڈاکٹرز کا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا. جو چیزیں ہیں وہ تو ڈاکٹرز نہیں لے کر آ سکتے نا، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہاسپٹل کو ڈیولپڈ کرے. اچھا آپ یہ بتائیے گا، چونکہ آپ یہاں پر اس وقت پردیس میں ہیں، آپ کا گھر ظاہری بات اسلام آباد کراچی میں ہوں گے، یہاں پر ہونے کے باوجود کیا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں پردیس میں؟ نو ماشاء اللہ یہاں کے لوگ، ان نون لوگ مجھ سے ڈیلی لڑکیاں آ کے ملتی ہیں، ان نون کہ کیسی ہیں آپ، ہمیں پتہ چلا آپ کے ایکسیڈنٹ. بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں یہاں پہ. اور جو آس پاس کے ہوٹلز والے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے لیں، یا کچھ بھی چاہیے پلیز یہ کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ ہم دے دیتے ہیں، یا کچھ چاہیے بہت. اور چیزیں لے کر بھی آتے، چاہے وہ ان نون لڑکیاں ہوں، حالانکہ وہ خود پیشنٹس بن کے ان کے مدرز بیمار ہوتے ہیں، وہ آئے ہوئے ہوتے، اس کے باوجود وہ ہمارے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں. اور جو آس پاس کے مطلب ہوٹلز ہیں، وہ والے ریسٹورنٹس ہیں، وہ بھی ہمارے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے، جو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسانیت ہوتی ہے، جو انسانیت اسکردو میں دکھائی دے رہی ہے. اس حوالے سے، اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اور اس میں جو ٹریٹمنٹ ہوئی اس حوالے سے ہم جو RSQ ہاسپٹل اسکردو کے جو ڈاکٹرس ہیں، ہم ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ انہیں جب یہ پیشنٹس یہاں پر ریسیو ہوئے تو کس کنڈیشن میں ریسیو ہوئے اور اب ان کی صورتحال کیسی ہے. اس وقت میں موجود ہوں RSQ ہاسپٹل اسکردو میں، اور اس وقت یہاں پر ڈاکٹر مہدی علی مہدوی آرتھوپیڈک سرجن صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے جو گزشتہ دنوں جو ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں جو زخمی ہوئے ان کے بارے میں ہم ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سر بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا سر، جو اس دن جو ایکسیڈنٹ میں جو یہاں پر آپ کے پاس پیشنٹس آئے تھے، ان کی اس دن حالت کیسی تھی اور اب کیسی ہے؟ جی اس رات جو ہے وہ 14 اکتوبر رات 2 بجے کے قریب ہمیں پہلے سے اطلاع تھی، اور یہاں پر ہمارے ہاسپٹل میں جو ہے وہ سارے ڈاکٹرز الرٹ تھے. اسپیشلی جو ہماری ایمرجنسی کی ٹیم ہیں، جس میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب ایمرجنسی کے ہیں ڈاکٹر الیاس صاحب اور ڈاکٹر امان صاحب، اور ہمارے جو ہے وہ ڈاکٹر مالک شاہ صاحب، اس کے علاوہ ہمارے DMS جو ہیں وہ سلیم صاحب ہیں، اور MS صاحب خود ہیں ڈاکٹر عاشق صاحب ہمارے. تو سارے کی جو پوری ٹیم ہے وہ الرٹ تھی، اور وہاں پر پیشنٹس کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر سارے موجود تھے. اور پھر جو ہماری سرجیکل ٹیم ہے، جس میں ڈاکٹر کامران صاحب ہیں اور ہمارے جتنے OTAs تھے جو آن کال ہیں، وہ سارے ادھر آئے. اور جیسے ہی پیشنٹس آنا شروع ہو گئے اور ہم نے مینجمنٹ شروع کیا تھا، تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنے بھی اس حادثے میں زخمی لائے گئے تھے ہاسپٹل میں، ان کو ہم بہترین انداز میں جو ہے ان کا ہم ایمرجنسی جو ٹریٹمنٹ ہے، جس میں ایمرجنسی چھوٹی سرجریز تھیں، جن میں بہت سارے پلستر لگانے والے پیشنٹ تھے جن کے فریکچرز تھے، تو وہ سارا جو ہے وہ ہم نے تقریباً صبح 7:30-8 بجے کے قریب جو ہے وہ ساروں کو ٹریٹمنٹ آلموسٹ جو ہے وہ ہو چکا تھا. اور ان میں سے پھر کچھ ایسے تھے جو سٹیبل تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کراچی یا لاہور جو ہیں پیشنٹس تھے، کچھ کراچی کے تھے، کچھ لاہور کے تھے، کچھ اسلام آباد کے تھے. تو وہ جو جانا چاہ رہے تھے ان کو پھر ہم جو اس طرح موو کر سکتے تھے ان کو ہم نے بھیج دیا.
اور کچھ پیشنٹ تھے جن کی ایمرجنسی سرجری ہونی تھی. ایک لڑکی ان کا ہپ کا فریکچر تھا, تو وہ پھر ان کا اسٹریچر کیس تھا, تو شاید ان کا پی آئی والوں کے ساتھ کوئی فلائٹ میں سیٹس کا ایشو تھا, تو وہ اس طرح موو نہیں ہو سکتے تھے, ان کی سرجری زیادہ لیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے الحمدللہ یہیں پہ ہی آپریشن کیا, اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے ریکوری کی طرف ہیں. اور اس کے علاوہ 2 اور بھی پیشنٹس ہیں جو کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس ہیں ہاسپٹل میں, اور ان کے جو فیملی والے ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں یہاں پہ آپریشن ہو تو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ موو کرنا چاہیں تو وہ ان کے اوپر ہے. تو موجودہ جو صورتحال سے مجھے جو جس چیز کی میں شدت سے فیل کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر اسکردو میں کافی ٹورسٹ آ رہے ہیں, تو ایک اچھا آرتھوپیڈک اور اسپائن جو ہے نا, یا ایک سینٹر ہمارا ہونا چاہیے جس میں ہر طرح کی سہولیات ہوں, چیزیں جو ہے فوری طور پر اویلیبل ہوں. ڈاکٹر جو ہیں ابھی ہم صرف 2 ڈاکٹرز ہیں, تو آرتھو اور ٹراما سرجنز جو ہیں اور بھی ہمیں چاہیے, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہو آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن کا, جس کے الگ بیڈز ہوں, الگ او ٹی ایز ہوں, الگ جو ہے ہمارے پاس آپریشن تھیٹرز ہوں. ہم ایک ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں, اور ہمارے یہاں پر صحت کے حوالے سے گورنمنٹ نو ڈاؤٹ اپنی جتنی پوری کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس صحت کا شعبہ ایسا ہے جس کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو موجودہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ادھر وزٹ پہ بھی آئے تھے, اور وہ لگ رہا تھا ان کی باتوں سے بھی, اور ان کی جو ہے نا ان سے جب ہم نے بات کی تو یقیناً وہ اس چیز کے اوپر خود بھی کمیٹڈ ہیں شاید کہ وہ صحت کے شعبے کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں فوری طور پر جو کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر, جس طرح سے اس ہاسپٹل کی اوپر آپ کو پتہ ہے کہ شگر, خپلو, کھرمنگ, روندو سارے ڈسٹرکٹس کا بوجھ جو ہے اس ہاسپٹل پہ ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر ہیومن ریسورس کی بہت کمی ہے. ہمارے پاس نرسنگ سٹاف کافی سارے والنٹیئرز بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا بھی ظاہر ہے کوئی اگر سلسلہ ہو جائے, اور یہاں پر جو پوسٹ ویکینٹ جو ہماری جو کافی دیر سے جو ہماری PC4 جو گئے ہوئے ہیں آگے سیٹ کریشن کے لیے, تو ان کو فوری طور پر جو ہے نا یہاں پر بندے اپوائنٹ ہوں, تاکہ ہم بہتر انداز میں یہاں پر ہم جو ہے نا بہتر سہولیات کے ساتھ ہم کام کر سکیں. سر اسی بات کو تسلسل میں جاری رکھتے ہوئے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. گزشتہ دنوں یہاں پر جو آپ کے کچھ سٹاف نے یہاں پر احتجاج بھی کیا, جو آکسیجن پلانٹ کے جو سٹاف ہے, آکسیجن پلانٹ کے لیے آپ صف اول میں کھڑے رہے, آپ نے بڑی کوشش کی, جد و جہد کی, جس کے نتیجے میں یہاں پر وینٹیلیٹر کا جو یہاں پر قیام ہے وہ عمل میں لایا, پھر آکسیجن پلانٹ بھی یہاں پر بن گیا. لیکن وہاں اس کے جو سٹاف ہے وہ احتجاج کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کوئی مرات وغیرہ نہیں دیا جا رہا, ان کا گھر کا چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. جی بالکل, آکسیجن پلانٹ جو ہے یہاں پر الحمدللہ وہ ہمارے جو سارے ڈاکٹرز تھے, اس میں ہمارا PMA کا ڈاکٹر آصف بھی تھے, اور ہم سب جتنے ہمارے DHQ ہاسپٹل کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ساروں کی ایفرٹ سے یہ چیزیں جو ہے پاسبل ہوئی ہیں. اور آکسیجن پلانٹ جنوری سے یہاں پہ الحمدللہ کام کر رہا ہے, اور 20 سلنڈر کی فلنگ کیپیسٹی کا جو ہے وہ پلانٹ ہے. تو اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. تو ہائر اتھارٹیز کو ہم نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے, اور ان کا کیس ابھی گیا ہوا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا مسئلہ جلد حل ہو. اور انہوں نے جو احتجاج کیا وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح تھے کہ ان کے ساتھ مسائل ہیں. تو ابھی سیکٹری صاحب نے بھی ہمیں پرومس کیا ہے, اور ہم ان سے یہی امید کریں گے کہ ان کا مسئلہ جو ہے جتنی جلدی حل ہو سکے, تاکہ بغیر کسی تعطل کے آکسیجن کی سپلائی جو ہے اور آکسیجن کی پروڈکشن جو ہمارے پیشنٹس کی ایک بنیادی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, اس میں کوئی جو ہے نا رکاوٹ نہ آئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے نا ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ جلد حل کریں. جی اس وقت میں MS RHQ ہاسپٹل اسکردو ڈاکٹر عاشق حسین صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جس رات کو یہ حادثہ ہوا اس دن آپ کو اطلاع کس ٹائم ملی, اور جو آپ کے پاس جو پیشنٹس آپ کے پاس پہنچ گئے کس کنڈیشن میں پہنچ گئے؟ جی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ لوگ ہمارے پاس تشریف لائے. تو میں معلومات آپ کو اس لحاظ سے یوں دوں گا
کہ رات کے تقریباً 11 بجے مجھے اطلاع دے دی گئی ہمارے ہاسپٹل کے سورسز کے مطابق. پھر ہاسپٹل کو اطلاع دے دی گئی پھر اے سی روندو کی طرف سے. تو کہا گیا کہ ملوپی یا کہیں کوئی شنگس کے ایریے میں کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، تو یہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً کوئی 12 کی تعداد میں انجرڈ ہے. تو رات جیسے ہی بات میں نے سنی میں نے ہاسپٹل میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی، اور ہمارے تمام سٹاف، ہمارے اسپیشلسٹ، میڈیکل آفیسرز، ایگزیلری سٹاف، پیرا میڈیکل سٹاف، وہ سارے وہاں پہ پہنچ گئے، اور میں خود بھی وہاں چلا گیا. تو تقریباً کوئی گھنٹہ ہم نے انتظار کرنے کے بعد پیشنٹ پہنچنا شروع ہو گئے. تو اس میں سے چند ایک کی کنڈیشن تھوڑا سا کرٹیکل بھی تھا، اور کچھ پیشنٹ تھوڑا سا اسٹیبل تھا. ہمارے سارے ڈاکٹر پہنچے ہوئے تھے، سارے پیرامیڈکس پہنچے ہوئے تھے. ہم نے ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر کے بڑا بیڈنگ وغیرہ اور ایکوپمنٹس وغیرہ سارے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. لہٰذا اللہ کی مہربانی سے اور ہمارے ڈاکٹروں کی کافی ایفرٹ کی وجہ سے ہم نے ان کو کافی حد تک ریلیف پہنچایا. ان کے پین کو ہم نے کل کرنے کی کوشش کی، اور جو انجرڈ پرسن ہے ان کے ہم نے مرہم پٹی شروع کر دی. وہاں پہ آئی وی لائن ہم نے مینٹین کر دیا، اور ان کو وارڈوں میں ہم نے شفٹ کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی کچھ پیشنٹ کو اس وقت ہم نے آپریشن تھیٹر میں بھی شفٹ کر دیا، جس سے کافی حد تک تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم نے خدا کا شکر ادا کر لیا کہ ہم نے ان پیشنٹ کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا اور ان کو بیڈ پہ ہم نے پہنچا دیا. تو ہاسپٹل میں جتنے وہاں پہ ایکسپینسز ہوا ہے وہ ہم نے ہاسپٹل نے خود ادا کیا ہے، اور ہمارے پاس جو چیزیں نہیں ہوتی تھی اس کو بھی ہم نے بازار سے منگا کے لا کے ہم نے تمام ان کے اخراجات کو پورے کر دیے. سر اب اس سے ہٹ کر، اس ایکسیڈنٹ سے ہٹ کر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. بحیثیت میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آپ نے اس ہاسپٹل کا چارج سنبھالا. آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس وقت؟ کن کن وسائل کا آپ کے پاس فقدان ہے؟ کن کن مسائل کا یہ ہاسپٹل شکار ہے؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جی بہرحال یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل RHQ ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹروں کے خیر اللہ کے فضل سے کوئی کمی نہیں ہے. ڈاکٹر ہمارے پاس پورے ہیں. 1-2 فیلڈ میں خیر ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. نیورو سرجن نہیں ہے، یورولوجسٹ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. تو MRI مشین ہمارے پاس نہیں ہے، ایکو کی مشین ہمارے پاس نہیں ہے. کچھ ایکوپمنٹس کے ہمارے پاس ڈیفیشنسی ضرور ہے، مگر سب سے اہم چیز یہ ہمارے پاس پیرامیڈکس کی ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے. تقریباً اس ہاسپٹل کو ابھی چلاتے ہوئے 1950 سے لے کے اب تک اس کو چلا رہے ہیں. مختلف وقتوں میں اس کی بیڈنگ کا جو انتظام ہے وہ بڑھتے ہوئے چلے گئے. اس کی تعداد بڑھتی ہوئی اس وقت ہمارے پاس جو سینکشن بیڈ ہے وہ 190 کی سیٹیں ہیں، مگر ہمارے پاس ہمیں بیڈ آکوپنسی کے لیے تقریباً کوئی 250-300 کی تعداد میں چلی جاتی ہے. مختلف موسم میں مختلف قسم کے ہمارے پاس ڈیزیز آتی ہے. جیسے کہ ابھی گرمیوں کے موسم میں ہمارے پاس ڈائریا کے کیس آتا ہے، سردی کے موسم میں ہمارے پاس نیمونیا اور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے کیس ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو ان ایام میں یہ 190 کے جو بیڈ ہے وہ ہمارے لیے انتہائی ناکافی ہے. اور ساتھ ہی سب سے اہم چیز ہمارے پاس پیرامیڈکس کی کمی ہے. تقریباً 2012 سے لے کے اب تک ہمارے پاس 273 سیٹیں ویکنڈ ہے، جس کے لیے ہم نے PC4 آگے بھیجا ہوا ہے. وقتاً وقتاً ہم بھیجتے رہتے ہیں، مگر ابھی تک وی آر اویٹنگ. RHQ ہاسپٹل اسکردو پر پورے بلتستان کے چاروں اضلاع کا بوجھ بھی ہے، اور یہاں اسکردو میں اکثر اضلاع کے لوگ یہاں پر بستے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو دیگر اضلاع ہے وہاں سے پیشنٹس، چونکہ وہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہے. کھرمنگ میں آپ دیکھیں، شیگر میں دیکھیں، گانچھے میں بھی دیکھیں، وہاں پر بھی کمی ہے. ڈاکٹرز ہیں لیکن کمی ضرور ہے. تو یہاں پر برڈن بہت زیادہ ہے. تو کیا اس ہاسپٹل کے آپ کے پاس جو بجٹس ہوتے ہیں وہ کیا آپ کے پاس کچھ حد تک کافی ہیں، یا پھر جو دیگر اضلاع کے یا جو دیگر حلقوں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہاسپٹل RHQ ہاسپٹل ہے. ہمارے چاروں ڈسٹرکٹ کے علاوہ ہمارے پاس ٹورسٹ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، فارنر آ جاتے ہیں. تو وہ بھی سارے بوجھ اس ہاسپٹل کے اوپر ہے. جو فنڈ ہمیں مل رہا ہے وہ انتہائی ناکافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ اس ہاسپٹل پہ بوجھ اگر کم کرنے والی بات ہے تو میرے پاس 1-2 تجاویز ہے. ان تجاویز میں سے ایک تو یہ ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل یہاں پہ بے نظیر ہاسپٹل ایک ہے
गंबा में, उस गंबा हॉस्पिटल को कम अज़ कम थोड़ा सा टर्शरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल अगर ना इसको डिक्लेयर कर दिया जाए तो बहुत सारे इस हॉस्पिटल के ऊपर जो बोझ है वो किसी हद तक कम हो जाएंगे। तो इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे दूँगा, जैसे कि गिलगित में PHQ हॉस्पिटल इस वक्त है, साथ ही नीचे DHQ हॉस्पिटल बना है, सिटी हॉस्पिटल बना हुआ है गिलगित के अंदर। तो एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के लिए बड़ा मददगार साबित होता है, बोझ कम हो जाता है। तो यहाँ भी अगर ऐसा ही किया जाए तो इस हॉस्पिटल के ऊपर बोझ कम आ सकता है। इसके साथ साथ मैं तमाम जो हमारे सियासतदान हजरात हैं और इस वक्त जो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे हम टर्शरी केयर देते हैं लोगों को। अभी जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक़ है और ख़ास स्पेशलिटीज़ के जो ताल्लुक़ है वो बाकी अज़ला में कहीं भी नहीं है, सिर्फ स्कर्दों में है। लिहाजा इस हॉस्पिटल के लिए जितना मुमकिन हो सके आप लोगों की नज़र होनी चाहिए, वो इस हॉस्पिटल के लिए फ़ंड ज़रूर मुख्तस कर लें। ये हॉस्पिटल सिर्फ स्कर्दों का नहीं है, ये हॉस्पिटल हकीकत में देखा जाए तो पूरे बल्तिस्तान का है।